اس کے بعد ہے استخارہ تسبیح، تسبیح کا استخارہ. اس کا طریقہ کیا ہے؟ آسان ہے. 3 دفعہ درود پڑھیں اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور اس کے بعد 3 دفعہ استغفر اللہ برحمتہ خیرۃ فی عافیہ والی دعا پڑھیں. اس کے بعد تسبیح کو کہیں سے بھی 2 طرف سے پکڑ لیں، کہیں سے بھی دو اینڈ سے تسبیح پکڑ لیں اور 2 دانے گنتی ہوئی جائیں. اگر آخر میں 1 دانہ بچے تو کام کرنا اچھا ہے، اور 1 دانہ بھی نہ بچے تو کام کرنا صحیح نہیں ہے. اور 2 دانے تو بچ ہی نہیں سکتے، کیونکہ 2 دانے بچیں گے تو آپ 2 دانے پھر آگے کھینچ لیں گے، کوئی بھی دانہ نہیں بچے گا. یا تو 1 دانہ بچے گا یا 1 بھی نہیں بچے گا. 1 دانہ بچے اگر آخر میں تو کام کو کر لیں، اچھا ہے، اور اگر 1 دانہ بھی نہ بچے تو کام کرنا صحیح نہیں. یعنی 3 دفعہ درود پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد 3 دفعہ آپ کو استغفر اللہ بسم اللہ کہہ کے استغفر اللہ برحمتہ خیرۃ فی عافیہ والی دعا پڑھنا ہے. اور اس کے بعد پھر 3 دفعہ درود پڑھ کر تسبیح کو کہیں سے بھی 2 طرف سے پکڑ لیں اور دائیں طرف سے 2 دانے گنتی ہوئی جائیں. آخر میں 1 دانہ بچے تو کام اچھا ہے، 1 دانہ بھی نہ بچے تو کام صحیح نہیں. یہ مختصر طریقہ. اس کے علاوہ ایک اور بھی ہے جس کا آج میرے پاس وقت اتنا نہیں ہوگا. یہ استخارہ تسبیح تھا، اس کا طریقہ بھی آپ کی خدمت میں نے بیان کیا. اس کے بعد ایک صاحب جواہر کا استخارہ کہلاتا ہے اور بڑا ٹیکنیکل ہے، بس آپ صرف سن لیں، نوٹس میں لکھ لیجئے گا، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ صاحب جواہر کا استخارہ. یعنی اس میں اصل میں کوئی سے بھی، چاہے کوئی تسبیح کے دانے جو بکھرے ہوئے دانے ہوتے ہیں وہ آپ لے لیں، ایک خاص دعا پڑھنی ہے. اس کے بعد 8 دانے شمار کرتے ہوئے جائیں. اگر آخر میں 1 دانہ بچے تو یہ کام کو نیک سے سمجھا جاتا ہے، 2 دانے بچیں تو کام کو برا سمجھا جاتا ہے، 3 دانے بچیں تو کام میں اختیار ہے چاہے کریں یا نہ کریں، 4 دانے بچیں تو کام کو 2 دفعہ منع سمجھیں، 5 دانے بچیں تو کام کو کرنے میں نقصان سمجھا جاتا ہے، 6 دانے بچیں اگر تو کام بہت اچھا ہے جلدی کرو، 7 دانے اگر بچیں تو کام کرنے میں بہت نقصان ہے، اور اگر 8 دانے بچیں تو کام 4 دفعہ منع. چھوڑ دیجئے، لیکن یہ آپ نہ کر سکیں گے، نہ میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں. لیکن کون صاحب جواہر؟ شیخ محمد حسین صاحب جواہر الکلام، ہمارے فقہ کے بہت بڑے علماء میں شمار ہوتا ہے. ان کی کتاب جواہر الکلام فقہ کی ایسی نابغہ روزگار کتابوں میں سے کہ جس کا کوئی جواب نہیں. صاحب جواہر کا کہ استخارہ مشہور ہے، لیکن اس کو آپ چھوڑ دیجئے. صرف ایک بات، تاکہ بات مکمل ہو جائے، آپ کو کبھی کہیں کوئی پریشانی نہ ہو، اس لحاظ سے میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کی. اب آ جائیے استخارہ قرآن. استخارہ قرآن سے استخارہ کرنا. سب سے پہلے چلیں ہم قرآن سے استخارہ، بڑے بڑے علماء بھی استخارہ کرتے. اب استخارہ قرآن کا طریقہ کار کیا ہے؟ آپ بھی اگر کبھی کرنا چاہیں قرآن سے استخارہ کیسے کریں؟ تو 3 دفعہ قل اللہ پڑھنی ہوتی ہے، 3 دفعہ درود پڑھنا ہے، اور پھر ایک دعا پڑھنی ہے. ایک دعا ہے، بلکہ دعا یہ ہے اللہم انی تفاءلت بکتابک وتوکلت علیک فارنی من کتابک ما هو مکتوب من سرک المکنون فی غیبک. یہ ایک دعا پڑھنی ہوتی ہے جو آپ کے سامنے ہے، اور یہ مفاتی میں بھی آپ کو مل جائے گی، ابھی لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، مفاتی میں بھی ہے. ایک دعا پڑھنی ہے، یعنی 3 دفعہ قل اللہ پڑھنی ہے، 3 دفعہ درود پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر ایک دعا پڑھنی ہوتی ہے جو یہ آپ کے سامنے دعا ہے. اس کے بعد قرآن کو کھولیں، آپ کہیں سے بھی قرآن کو بیچ سے کھولیں. قرآن میں دائیں طرف کا جو صفحہ ہے اس میں جو سب سے پہلی آیت ہے اس میں اپنا مطلب تلاش کریں. اگر آیت رحمت ہے تو آپ کام کرنا اچھا ہے، آیت غضب ہے، مختصر بتا رہا ہوں، تو کام کرنا صحیح نہیں. اچھا، اب استخارہ قرآن کی بہت سی دعائیں بھی ہیں. البتہ استخارہ قرآن میں تسبیح کی نسبت ایک فائدہ ہے. استخارہ تسبیح کے اندر تو دیکھیے کام کو کرو یا نہ کرو بس یہ آتا ہے، کرو یا نہ کرو. لیکن استخارہ قرآن کا ایک فائدہ یہ ہے کہ قرآن کے استخارے میں تھوڑی تفصیل آتی ہے. کام کرنا صحیح ہے تو کتنا اچھا ہے، کام کرنا برا ہے تو کتنا برا ہے، یہ ذرا آئے گا. لیکن استخارہ قرآن ہر ایک کے بس کی بات نہیں. کم سے کم اسے عالم ہونا چاہیے اور آیتوں کے مصداق کو سمجھنے والا ہونا چاہیے، ورنہ وہ لازمی غلطی کرے گا. 90% جگہ پہ آؤٹ ہو کر کھائے گا. بہت سے وہ قرآن ہوتے ہیں جن میں لکھا ہوتا ہے خوب اور بد ان کے دائیں صفحے کے اوپر، تو وہ آپ کو خوب اور بد وہ اتنا اچھا نہیں ہوتا ہے. یعنی اس میں تفصیل قرآن کی آیتوں کے مفہوم کو سمجھنا پڑتا ہے. مثلا ایک قرآن ملتا ہے کہ ایران سے آپ منگوا سکیں، وہ واحد وہ طریقہ ہے جو آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں. جو غیر عالم ہیں وہ بھی
ہر غیر عالم چاہے وہ مرد ہو یا عورت وہ اس استخارہ قرآن کو کر سکتا ہے. وہ قرآن ایک خاص قرآن ہے جس کو خط عثمان طٰہٰ کا قرآن کہا جاتا ہے. ایک ہر صفحہ جس کے اندر ایک خط عثمان طٰہٰ کا قرآن اور اس کے ساتھ ایک بک ایک چھوٹی سی ملتی ہے جس میں ہر اس ظاہر ہے جو بھی آپ کوئی صفحہ کھولیں گے تو رائٹ سائڈ پہ جو صفحہ ہے اس کے لیے ایک الگ کتاب بنا دی گئی جس میں فقط وہ رائٹ سائڈ پہ جو پہلی آیت لکھی ہوتی ہے اس کا مفہوم علماء نے سمجھ کے اس میں لکھ دیا کہ استخارہ کرنا صحیح ہے یا نہیں. مثلا صفحہ نمبر 260 کھل گیا آپ کے پاس تو آپ اسی کتاب کا جو اس کے ساتھ قرآن کے ساتھ ملتی ہے صفحہ 260 کھولیں, اس میں صرف اس ایک آیت کو ڈسکس کیا ہوا جو رائٹ سائڈ پر صفحہ نمبر 260 میں جو سب سے پہلی آیت لکھی ہوئی ہے اس کا مفہوم علماء نے لکھ دیا کہ یہ کام کرنا صحیح ہے یا نہیں. ایران جو افراد جاتے ہیں وہ خط عثمان طٰہٰ والا جو ہے وہ قرآن منگوا سکتے ہیں, وہ آپ بھی کر سکتی ہیں. آپ اکثر مراحل میں گھر پہ بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. تو بہرحال لیکن اب لوگوں کے ساتھ ایک مسئلہ اور ہو گیا, خود سے ترجمہ قرآن کرنے کی ایک بیماری لوگوں کو لگ گئی. آپ نے سنا ہوگا کہ جناب اتنے 100 اگر وہ قرآن کے حروف یاد کر لیے جائیں تو انسان خود سے قرآن کا ترجمہ کر سکتا ہے. بھائی جو بڑے بڑے علماء نے اچھا والا ترجمہ کر دیا تو آپ کو نیا اپنا ترجمہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جیسے کہا نا ایک صاحب آئے کہ امام معصوم کے پاس ایک صاحب آئے اور کہنے لگے مولا میں نے ایک نئی دعا بنائی ہے, ذرا سن لیجئے. نئی دعا بنائی ہے, سن لیجئے. امام نے کہا اپنی ایجاد اپنے پاس رکھو. دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں, بالکل یہی الفاظ ہیں روایت کے, اپنی ایجاد اپنے پاس رکھو. بس جو ظاہر دعائیں ائمہ معصومین علیہ السلام نے تعلیم کی ہیں فقط وہ انسان پڑھی, نئی نئی دعائیں خود سے بنانے کی کیا ضرورت؟ ہر شخص کو نیا ترجمہ قرآن کرنے کی کیا ضرورت؟ نیا تو یوں ہوگا واقعی ہے پر جو اشخاص بھی نیا ترجمہ قرآن. دیکھیں مسئلہ وہی, اتنی افراط و تفریط بالکل غلط تو صحیح نہیں کہہ رہا, لیکن جو شخص خود ہی ترجمہ کرنے کی ایک تو ہے کہ ہم ویسے سمجھنا چاہتے ہیں مثلا قرآن میں فلاں لفظ آیا تو اس کے کیا معنی ہوتے ہیں, لیکن اس سے ایک بیماری کی طرف معاملہ اگر جا رہا ہو. ایک تو علمی طور پر ہے کہ ہمیں قرآن کی ظاہر ہے کوئی ہم چیز پڑھ رہے ہیں تو اس کا اس لفظ کا معنی کیا ہے, غیر المغضوب کے مثلا کیا معنی ہے, ٹھیک ہے, کوفوون کے کیا معنی ہیں. مثلا اگر قل اللہ پڑھ رہے ہیں تو وہ اگر ہمیں ویسے معلومات کے لحاظ سے تو میں بات نہیں کر رہا کہ معلومات نہیں اپنی بڑھائیں, لیکن وہ افراد کے جو کہ اس کے اندر خود سے ترجمہ قرآن کرنے لگے تو اب لوگ کیا کرتے ہیں, ترجمہ قرآن دیکھا اور استخارے کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. نہیں, اس سے معاملہ نہیں چلتا. ابھی میں کتنی آپ کو مثالیں دیتا ہوں. مثلا کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے مثلا استخارہ قرآن کیا اور سورہ یوسف کی آیتیں نکل آئیں, ذرا غور سے سنیے, سورہ یوسف کی آیتیں نکل آئیں اور اس میں آیت نکل آئی جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اس کام کو کر لو. علماء فرماتے ہیں کہ سورہ یوسف کے اندر ایک اصول ہے, اگرچہ یہ اصول کئی جگہوں پہ ٹوٹا ہے. وہ اصول کیا ہے کہ اگر اس کے اندر کچھ اس قسم کی آیتیں نکل رہی جس سے یہ ہوتا ہے کام کو کرو, اس کے معنی یہ کام میں شروع میں کام کرنا اچھا ہے لیکن نتیجہ خراب ہوگا. اور اگر کچھ اس طرح کی آیتیں آئی ہیں جس سے پتہ یہ چلتا ہے اس کام کو نہ کرو, مثلا غضب کی کوئی آیت آئی, علماء فرماتے ہیں سورہ یوسف کی اگر آیتیں نکلتی ہیں تو مفہوم کو سمجھنا چاہیے کیا ہے, تو نتیجہ کام جو ہے شروع میں اچھا ہے آخر میں نتیجہ خراب ہوگا, اور اگر آیت غضب نکلی ہے تو شروع میں کام کرنا برا ہے لیکن نتیجہ اچھا ہوگا. اب بتائیے آپ کیا کریں گے, سورہ یوسف کے اندر یہ ہوتا ہے. یا مثلا جو ترجمہ قرآن کرنا مثلا چلے سیکھ گئے, بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ہم نے ترجمہ سیکھ لیا کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے, نکل آئی بسم اللہ. اب آپ کیا کہیں گے, کہیں گے شروع کرو بھائی, کام کرنا اچھا ہے اللہ کے نام سے. دیکھیے بسم اللہ نکلی, علماء استخارہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ اچھا استخارہ ہے نہ برا استخارہ, درمیانہ ہے. اب آپ خود سوچیے کہ ترجمہ قرآن آپ کے یہاں پر کہاں کام آئے گا, عالم ہونا چاہیے اسے کم سے کم. یہی وجہ ہے کہ مثلا وہ جو شہید دستغیب شیرازی نے بھی لکھا کہ ایک دفعہ ایک تو وہی والا ہے کہ ایک تو ہر چیز میں اس طرح سے تسبیح اور قرآن کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. اصفہان میں ایک دفعہ ایک دینی مدرسہ تھا جس پہ بچھوؤں نے یلغار کر دی, بچھو باقاعدہ بچھو, سینکڑوں بچھو کہیں سے نکل کے آئے اور مدرسے کے طالب علموں اندر مدرسے میں گھس گئے. تو اب سب لوگ طالب علم نکل کے بھاگے. اچھا اس وقت جان کا بچانا واجب ہے. ایک زاہد خشک ٹائپ کا جو طالب علم تھا کوئی, وہ استخارہ کرنے بیٹھ گیا کہ میں باہر جاؤں یا نہیں جاؤں. منع آ گیا استخارہ, وہ اندر ہی رہا یہاں تک کہ بچھو آیا اور کام تمام کر دیا اس نے.
یہ موقع نہیں تھا استخارہ کرنے کا، نہ تم نے مفہوم استخارہ کو سمجھا، یا وہ جو تھا مسئلہ، یہ بھی شہید دستغیب نے لکھا کہ ایک شخص تھا اور بہت زیادہ اسہال کا مریض تھا، یعنی بہت ایسا جسم سے ڈائریا اس کو لگا ہوا تھا کہ سارا جسم کا پانی نکلے چلا جا رہا تھا، اور ڈاکٹروں نے حکیموں نے ہر طرح سے سختی کے ساتھ ممانعت کی ہوئی تھی، کوئی بھی چیز تمہیں اس طرح سے بد احتیاطی نہیں کرنا۔ پڑوس سے کھانے کی دعوت آ گئی۔ اب اس نے سوچا کہ دعوت کرنا، دعوت کو قبول کرنا، یہ تو اسلام کے اہم ترین مستحبات میں سے، مومن کی دعوت کو رد نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے کہا چلو قرآن سے استخارہ کرتا ہوں۔ قرآن سے استخارہ کیا، سورہ نحل کی آیتیں نکلی، کولی من کل الثمرات، شہد کی مکھی کو قرآن میں پروردگار نے حکم دیا شہد کی مکھی ہر پھلدار درخت پہ جاؤ اور کچھ نہ کچھ کھاؤ۔ اب یہ گیا وہاں پر، ہر ڈش میں سے کچھ نہ کچھ اس نے خوب کھایا پیٹ بھر کے، واپس آیا اور انتقال کر گیا۔ اچھا، جو اس کے دوست احباب تھے اس زمانے کے مرجے کے پاس گئے کہ ہمارے سامنے اس نے استخارہ قرآن کیا، استخارہ قرآن میں یہ آیت نکلی تھی، کولی صیغہ امر بھی ہے، حکم ہے شہد کی مکھی کو کولی، جاؤ کھاؤ، ہر اور من کل الثمرات، ہر پھل دار درخت پہ۔ اس نے ہر ڈش سے پورا پیٹ بھر کے کھایا۔ اس زمانے کے مرجے کے پاس گئے کہ پھر اس کو نقصان کیوں ہے جبکہ اس نے استخارہ قرآن کیا تھا؟ اس نے کہا نہیں، اس نے قرآن کے مصداق کو نہیں سمجھا۔ شہد کی مکھی کو حکم تھا، اگر یہ ہر ڈش سے شہد کی مکھی کے برابر ہلکا ہلکا سا لگا کے لقمہ کھا لیتا سے نقصان نہ ہو، تو ہر ڈش میں سے پیٹ بھر کے کھایا، تو اس نے اس قرآن کو آیات کو سمجھنے میں غلطی کی۔ باقاعدہ سورہ نحل کی آیت نمبر 69 ہے، 14ویں پارے میں سورہ نحل، آپ جا کے دیکھیے، کولی من کل الثمرات۔ اور باقاعدہ ایک تو یہاں پر ہوا، لوگ اکثر بہت سی چیزیں تو مجھے اچھی بھی نہیں لگتی اس طرح سے بیان کرنا، کہ ہمارے مولانا غلام علی وزیری کے پاس لوگ آتے کہ ہم نے قرآن سے استخارہ دیکھا، عام آدمی، اور اس میں تھا شادی کے لیے استخارہ دیکھنے میں کہ جنت میں ایسے باغ ہوں گے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ استخارہ دیکھا، کہنے استخارہ تو میں نے کہا کہ بہت ہی اچھا استخارہ ہے۔ اب لوگ اس کو توہین کے پہلو میں نہ لیں کہ واقعہ ہے جو خود اس طرح سے لوگ آ کر بیان کرتے ہیں مولانا سے۔ کہا کہ تعبیر یہ اس کی نکلی کہ جس سے ان کی شادی ہوئی، ایسی بیماری کے ہر وقت پیشاب فتح ہوتا رہتا ہے، نہریں جا رہی ہیں۔ اب وہ تو انہوں نے تو یہی سوچا کہ اس لیے بہت سی، میں نے کہا کہ یہ تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں توہین کا پہلو آ جاتا ہے، لیکن ہمارے واقع ہے، اس نے خود آ کے مولانا کو سنایا۔ تو بہرحال یہ کیا چیزیں ہیں، بہت سے افراد ایسے ہیں کہ اب کہا جاتا ہے کہ انڈیا میں بہت سارے اس طرح کے عالم نما ہی کہا جائے گا ان کو، کہ جناب باتھ روم میں جا رہے ہیں تو باتھ روم جانے سے پہلے استخارہ دیکھ رہے ہیں، اور جب تک منع آ رہا ہے جب تک جا نہیں رہے، اور ان کا اس وقت اور زیادہ اعتقاد مضبوط ہو جاتا ہے۔ جب جا کے دیکھا تو پتہ چلا باتھ روم میں کوئی سانپ بیٹھا ہوا تھا، مثلا کہا دیکھیں میں نے بالکل استخارہ، اس کا مطلب ہے صحیح کیا تھا۔ اسی طریقے سے بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی کے گھر گئے اور گھر پہ جانے کے بعد اب واپس جانے کے لیے استخارہ دیکھ رہے ہیں، یا پھر 4 دن تک نہیں آئے تو اسی گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ہے امر واقع۔ وہی تو میں آپ کو اپنی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ افراط و تفریط جو ہے وہ بہت زیادہ اس سلسلے میں بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس میں خاص طور پر لوگوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ استخارے کو اس طرح سے مذاق کے سلسلے میں استعمال نہ کیا جائے۔ برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على محمد وآله